پاکستان میں انصاف کی فراہمی کا نظام اور اس میں اصلاحات کی ضرورت، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ دیکھیں ریاست اور شہری کے تعلق کی بالکل بنیاد ہے۔ آج ہم اسی پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمارے سامنے اظہر نیاز کا ایک مضمون ہے، تیز رفتار انصاف کے لیے عدالتی اصلاحات۔ یہ ان کی ری بلڈنگ گورننس یعنی طرز حکمرانی کی تعمیر نو کی سیریز کا حصہ ہے۔ تو آج کا مقصد ہے کہ اس مضمون کی روشنی میں سمجھیں کہ نظام انصاف کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف کوئی انتظامی یا قانونی بحث نہیں ہے، یہ تو براہ راست ملک کے مستقبل سے جڑی ہے۔ معیشت، سماجی استحکام اور سب سے بڑھ کر شہریوں کا ریاست پر اعتماد۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کا ویژن بھی تو ایک ایسے ہی پاکستان کا تھا، ہے نا، جہاں انصاف تیز ہو، منصفانہ ہو اور سب کی پہنچ میں ہو۔ تو ہمارا آج کا تجزیہ اسی ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو ممکنہ حل ہیں ان پر ہوگا۔ آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا اور ان کا وہ مشہور قول فوراً ذہن میں آتا ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ یہ بات آج بھی کئی دہائیوں بعد بھی اتنی ہی متعلقہ لگتی ہے، شاید پہلے سے زیادہ۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے عدالتی نظام کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ مضمون کہتا ہے کہ عدالتوں میں 20 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا عدد ہے۔ ایک عام شہری کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ عدد واقعی تشویشناک ہے۔ 20 لاکھ مقدمات، مطلب لاکھوں افراد، خاندان، کاروبار، سب انصاف کے منتظر ہیں۔ عام شہری کے لیے تو اس کا مطلب ہے ایک لمبی، ایک نہ ختم ہونے والی غیر یقینی کی کیفیت۔ دیوانی مقدمات کو ہی لے لیں، جائیداد کے تنازع، معاہدوں کے معاملات، یہ سالوں چلتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو نسل در نسل۔ آپ سوچیں، ایک شخص اپنی زمین کے حق کے لیے کیس کرتا ہے اور فیصلہ آنے تک شاید وہ خود یا اس کا مخالف فریق زندہ ہی نہ رہے۔ اور فوجداری مقدمات میں تاخیر تو اور بھی سنگین ہو سکتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے شواہد کمزور ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، گواہوں کی یادداشت وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے یا وہ دستیاب نہیں رہتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو بے گناہ سزا پا جاتے یا پھر اصل مجرم صاف بچ نکلتے ہیں۔ اور اس ساری تاخیر کا نفسیاتی اور سماجی اثر کیا پڑتا ہوگا لوگوں پر؟ اثر تو جی بہت گہرا ہے۔ جب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے نا کہ قانونی راستے سے انصاف ملنے میں عمریں لگ جائیں گی، تو ان کا نظام پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ پھر وہ متبادل راستے ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی بااثر آدمی سے سفارش کروا لی، کبھی کوئی غیر قانونی سمجھوتا کر لیا، اور بعض اوقات تو افسوس کی بات ہے لوگ قانون کو خود ہاتھ میں لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صورتحال صرف افراد کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ تو مجموعی طور پر ریاست کے وقار کو مجروح کرتی ہے۔ اس سے قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ کمزور ہوتا ہے، معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے اور حکمرانی کا پورا ڈھانچہ ہی ہل جاتا ہے۔ لوگ ریاست کو اپنے مسائل کا حل سمجھنے کے بجائے ایک رکاوٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک سنگین تصویر ہے۔ مضمون یقیناً ان مسائل کی جڑوں تک بھی گیا ہوگا۔ یہ جو عدالتی تعطل ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ قانون پرانے ہیں، کیا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ مضمون میں کئی ساختی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان میں سر فہرست ہے ہمارے قانونی طریقہ کار کی پیچیدگی۔ بہت سے قوانین اور ضابطے، جیسے آپ دیکھیں سول پروسیجر کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یہ نوآبادیاتی دور کی یادگار ہیں۔ یہ اس زمانے کے حالات کے مطابق بنے تھے۔ آج کی تیز رفتار دنیا اور جو معاشرتی پیچیدگیاں ہیں، ان کے لیے یہ اکثر سست، بوجھل اور غیر ضروری طور پر طویل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سے مقدمے میں بھی اتنی ساری درخواستیں، التوائیں، اپیلیں کہ اصل مدعا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یعنی قوانین خود ہی ایک طرح سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ جی، بعض اوقات ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مضمون دوسری اہم کمزوریوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ایک تو ہے آٹومیشن اور ٹیکنالوجی کا فقدان۔ آج بھی ہماری اکثر عدالتوں میں کام کا بڑا حصہ وہ کاغذی فائلوں اور دستی طریقوں سے ہوتا ہے۔ ریکارڈ ڈھونڈنا، کیسز کی ترتیب لگانا، سمن بھیجنا، یہ سب وقت طلب کام ہے۔ اس سے نہ صرف رفتار سست ہوتی ہے بلکہ غلطیوں کا امکان بھی بڑھ جاتا ہوگا۔ بالکل،
غلطیوں اور ریکارڈ گم ہونے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے اور شفافیت کا فقدان بھی اسی سے جڑا ہے۔ پھر دوسری بات، ججوں کی شدید کمی۔ آبادی اور مقدمات کی تعداد کے تناسب سے جج بہت ہی کم ہے۔ ایک جج پر ہزاروں مقدمات کا بوجھ ہے۔ جب تک یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ جو کیسز کا انبار ہے، یہ کم ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کمی کی وجہ سے ظاہر ہے ہر مقدمے کو وہ توجہ نہیں مل پاتی جس کا وہ حقدار ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے احتساب اور نگرانی کا کمزور نظام۔ عدلیہ کے اندر کارکردگی کو جانچنے اور جواب دہی کو یقینی بنانے کا کوئی بہت مؤثر نظام نظر نہیں آتا۔ جب کارکردگی کے واضح معیارات نہ ہوں اور ان پر عمل درآمد بھی نہ ہوں تو تاخیر اور غیر ضروری التوا وہ معمول بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تک غیر مساوی رسائی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قانونی چارہ جوئی مہنگی ہے۔ وکیل کی فیس، عدالتی اخراجات، بار بار چکر لگانے کا خرچہ، یہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے اکثر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مالی طور پر کمزور فریق ہے وہ اکثر اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ نظام میں ایک بنیادی ناانصافی ہے۔ یہ کمزوریاں تو واقعی سنگین تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک طرف پرانے قانون، دوسری طرف ججوں کی کمی، ٹیکنالوجی کا فقدان اور پھر یہ رسائی کا مسئلہ۔ تو مضمون ان سے نمٹنے کے لیے کیا راستہ تجویز کرتا ہے؟ خاص طور پہ یہ دوہری حکمت عملی یعنی ڈوئل اسٹریٹجی کا ذکر، یہ دلچسپ لگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مضمون کا استدلال یہ ہے کہ صرف ایک پہلو پر توجہ دینا کافی نہیں۔ مطلب صرف قوانین بدل دینا یا صرف کمپیوٹر لگا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک جامع، ایک دوہری حکمت عملی اپنانی ہوگی جو اندرونی اصلاحات اور بیرونی جدت طرازی یعنی ٹیکنالوجی دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ اچھا، اس کے دو بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ہے ادارہ جاتی اصلاحات یعنی انسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ اس کا مطلب ہے نظام کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانا، جیسے قانونی ضابطوں کو آسان اور جدید بنانا تاکہ غیر ضروری پیچیدگیاں اور تاخیر ختم ہوں۔ کیس مینجمنٹ کے مؤثر نظام متعارف کروانا، مطلب یہ پتا ہو کہ کون سا کیس کس سٹیج پر ہے، اگلی تاریخ کب ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم نچلی سطح پر یعنی ضلع اور تحصیل کی عدالتوں کی صلاحیت کو بڑھانا۔ اس میں صرف زیادہ جج تعینات کرنا شامل نہیں بلکہ ان کی ٹریننگ اور وسائل بھی۔ جی بالکل، بہتر تربیت، مناسب بجٹ اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی بھی شامل ہے۔ اور دوسرا پہلو ہے تکنیکی جدت طرازی یعنی ٹیکنالوجیکل انوویشن۔ یہ شاید زیادہ انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI پر مبنی نظام جو مقدمات کی نوعیت یا پیچیدگی کے لحاظ سے درجہ بندی کر سکیں، ان کے لیے حقیقت پسندانہ ٹائم لائنز تجویز کر سکیں۔ آن لائن سماعت، خاص طور پر ابتدائی پیشیوں کے لیے ضمانت کی درخواستوں یا چھوٹے دیوانی مقدمات کے لیے، اس سے وکلا اور سائلین دونوں کا وقت اور پیسہ بچ سکتا ہے۔ ای فائلنگ سسٹم، یہ کاغذی کارروائی کے انبار کو ختم کر سکتا ہے۔ ریکارڈ تک رسائی تیز اور آسان ہو جائے گی اور عدالتی فیصلوں اور کارروائی کے ریکارڈ تک آن لائن عوامی رسائی، اس سے شفافیت بڑھے گی اور احتساب ممکن ہوگا۔ یہ اسمارٹ جسٹس سسٹم کا تصور تو کافی پرکشش لگتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس سمت میں کامیابی حاصل کی ہو؟ مضمون میں کچھ بین الاقوامی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ کیا ان کے تجربات پاکستان کے لیے کوئی راہ دکھا سکتے ہیں؟ بالکل، دنیا میں کئی ممالک نے اپنے عدالتی نظاموں کو جدید بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے اور ان کے نتائج بھی حوصلہ افزا ہیں۔ مضمون میں چند ایک کا ذکر ہے، جیسے بھارت کا ای کورٹس پروجیکٹ۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف عدالتی ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے بلکہ شہریوں کو آن لائن کیس سٹیٹس چیک کرنے، فیصلے ڈاؤن لوڈ کرنے اور کچھ معاملات میں ای فائلنگ کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ اس سے نظام میں کافی شفافیت آئی ہے۔ اچھا۔ پھر روانڈا کا انٹیگریٹڈ الیکٹرانک کیس مینجمنٹ سسٹم یعنی IECMS ہے۔ اسے اکثر ایک شاندار مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ روانڈا نے جنگ اور نسل کشی کے بعد اپنے اداروں کی تعمیر نو کی اور عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔
اس IECMS کے نفاذ کے بعد اطلاعات کے مطابق مقدمات کے فیصلوں میں جو اوسط وقت لگتا تھا وہ 60% سے بھی زیادہ کم ہو گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح کارکردگی میں ڈرامائی بہتری لا سکتی ہے۔ زبردست۔ اور برطانیہ کا بھی ذکر ہے؟ جی، برطانیہ کی ڈیجیٹل جسٹس اصلاحات۔ انہوں نے خاص طور پر چھوٹے مالی دعووں یعنی اسمال کلیمز اور کچھ انتظامی نوعیت کے تنازعات کو نپٹانے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم بنائے ہیں۔ اس سے نہ صرف عدالتی وقت بچا ہے بلکہ عام لوگوں کے لیے انصاف تک رسائی آسان اور کم خرچ ہوئی ہے۔ تو ان مثالوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا صرف ٹیکنالوجی لے آنا کافی ہوگا؟ نہیں، صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں۔ ان مثالوں سے یہی سبق ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے ٹیکنالوجی کو ادارہ جاتی اصلاحات کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ یعنی نئے سسٹم لانے کے ساتھ ساتھ پرانے طریقے کار بدلنے ہوں گے، عملے کو تربیت دینی ہوگی اور سب سے اہم سیاسی عزم کا ہونا ضروری ہے۔ مضمون اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ پاکستان کی اپنی نیشنل جوڈیشل آٹومیشن یونٹ NJU موجود ہے، وہ پہلے سے کام کر رہی ہے، تو اس ادارے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور اسے ملک گیر سطح پر فائلنگ، ویڈیو لنک سے سماعتیں اور AI پر مبنی کیس مینجمنٹ جیسے اقدامات نافذ کرنے کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمیں پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ موجودہ کوششوں کو بڑھانا ہے اور بین الاقوامی تجربات سے سیکھ کر انہیں اپنی مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نظام کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اور بہتر انتظامی ڈھانچہ یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انصاف کے تصور میں ایک اخلاقی پہلو بھی تو بہت اہم ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رفتار بڑھانے کی دھن میں انصاف کے معیار یا اخلاقیات پر سمجھوتا ہو جائے؟ مضمون عدالتی اخلاقیات پر بھی زور دیتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک انتہائی نازک اور اہم سوال ہے، اور مضمون نگار بالکل درست نشاندہی کرتے ہیں۔ تیز رفتار انصاف اگر منصفانہ نہ ہو، اخلاقی اصولوں کے مطابق نہ ہو، تو وہ بے معنی ہے، بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ انصاف صرف مقدمات نمٹانے کی مشین تو نہیں بن سکتا نا، اس کا مقصد ہے حقدار کو حق دلانا اور غلط کام کرنے والے کو سزا دینا، اور یہ عمل شفاف ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے اور انسانی وقار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے اصلاحات کے اس پورے عمل میں اخلاقی پہلوؤں پر توجہ دینا لازمی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وکلا اور عدالتی عملے کے لیے صرف قانون کی تعلیم کافی نہیں، انہیں نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کی تربیت دینی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ عدالتی اخلاقیات، غیر جانبداری کے اصول، انسانی حقوق کے عالمی معیارات اور خاص طور پر کمزور فریقین جیسے خواتین، بچے، اقلیتیں، ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، کارکردگی پر مبنی تشخیصی نظام، ایسا سسٹم ہو جو صرف یہ نہ دیکھے کہ کتنے کیس نمٹائے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ فیصلے کا معیار کیا تھا۔ بالکل، فیصلوں کا معیار، طریقہ کار کی پابندی، غیر ضروری تاخیر سے اجتناب، ان عوامل کو بھی مد نظر رکھے۔ اس سے احتساب کا کلچر بنے گا۔ اور تیسرا، شفاف تقرریاں اور ترقیاں۔ عدلیہ میں تقرریوں اور ترقیوں کا نظام مکمل طور پر میرٹ پر مبنی اور شفاف ہونا چاہیے۔ جب جج اور دیگر عملہ یہ جانتا ہے کہ ان کا انتخاب اور ترقی قابلیت کی بنیاد پر ہوئی ہے، کسی سفارش یا دباؤ پر نہیں، تو ان کا مورال بلند ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ اس سے عدلیہ کی آزادی اور وقار بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی اور انتظامی اصلاحات تو ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں، لیکن اس ڈھانچے کو صحیح معنوں میں انصاف فراہم کرنے کے قابل بنانے کے لیے اخلاقی مضبوطی اور پیشہ ورانہ مہارت ضروری ہے۔ جی بالکل، اسے آپ اخلاقی جدیدیت یعنی ایتھیکل ماڈرنائزیشن کہہ سکتی ہیں۔ یہ صرف نظام کو تیز نہیں کرے گا، بلکہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو بحال کرنے میں بھی مدد دے گا، اور یہ اعتماد کسی بھی صحت مند معاشرے اور فعال جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے۔ جب لوگوں کو یقین ہو کہ انہیں نہ صرف جلد بلکہ صحیح اور منصفانہ فیصلہ ملے گا، تبھی وہ نظام پر بھروسہ کریں گے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اب گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مضمون میں ایک اور دلچسپ بات یہ کہی گئی ہے کہ عدالتی اصلاحات کو صرف عدلیہ کا اندرونی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کا تعلق مجموعی طرز حکمرانی یعنی گورننس سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور یہاں تک کہ سماجی پالیسیوں سے بھی ہے۔
یہ تو ایک کافی وسیع تناظر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ خلا میں کام نہیں کرتی، یہ ریاست کے وسیع تر نظام کا ایک حصہ ہے. معاشرے میں موجود بہت سے مسائل جن کا ہم روز سامنا کرتے ہیں، جیسے زمینوں پر قبضے، کاروباری تنازعات، بدعنوانی، پولیس کی زیادتی یا نااہلی، انتظامی اداروں کی سست روی، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں انصاف کی بروقت عدم فراہمی سے ملتی ہیں. اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر اگر زمین کے تنازعات کا فیصلہ ہونے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں تو اس سے نہ صرف جھگڑے بڑھتے ہیں بلکہ غیر قانونی قبضوں اور طاقت کے استعمال کو بھی فروغ ملتا ہے. اسی طرح اگر کاروباری معاہدوں پر عمل درآمد کروانے میں عدالتیں سست ہوں تو سرمایہ کار ہچکچائیں گے، ظاہر ہے معاشی ترقی متاثر ہوگی. تو عدالتی نظام کی کارکردگی براہ راست دوسرے شعبوں پر اثر انداز ہوتی ہے. یقیناً ایک مؤثر اور قابل اعتماد عدالتی نظام قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کو یقینی بناتا ہے، اور جب قانون کی حکمرانی مضبوط ہوتی ہے تو اس کے مثبت اثرات ہر طرف نظر آتے ہیں. گورننس بہتر ہوتی ہے، انتظامی ادارے زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غلط فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور انصاف ملے گا. معاشی ترقی کی رفتار بڑھتی ہے، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھتا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے سرمایے اور معاہدوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے. سماجی استحکام آتا ہے جب لوگوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کا یقین ہوتا ہے اور انہیں شکایات کے ازالے کا ایک پرامن اور مؤثر راستہ ملتا ہے تو معاشرے میں مایوسی، بے چینی اور تشدد کے رجحانات کم ہوتے ہیں. اور بدعنوانی پر بھی فرق پڑتا ہوگا؟ جی بالکل. ایک فعال عدالتی نظام بدعنوان عناصر کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے. تو مختصراً عدالتی اصلاحات صرف عدالتوں کی اصلاحات نہیں ہیں، یہ دراصل بہتر حکمرانی، مضبوط معیشت اور پرامن معاشرے کی طرف ایک اہم قدم ہے. یہ گورننس کی تعمیر نو کے منصوبے کا ایک لازمی جزو ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں گورننس کی حقیقی تعمیر نو، جس کا ذکر اظہر نیاز کی سیریز میں ہے، وہ عدلیہ کی تعمیر نو کے بغیر ادھوری ہے. آزادی کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ صرف سیاسی خود مختاری کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے منصفانہ نظام کا بھی تھا جہاں ہر شہری کو تحفظ اور انصاف کا احساس ہو. ایک اصلاح شدہ، شفاف، تیز رفتار اور سب کی پہنچ میں عدالتی نظام ہی شہریوں میں یہ امید دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی، ان کی تکالیف کا مداوع ہوگا اور ان کے بنیادی آئینی حقوق محفوظ رہیں گے. آپ نے بالکل درست کہا، اور یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، یہ تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. جیسا کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد فرمایا تھا، حکومت کا پہلا فرض قانون اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے تاکہ اس کے شہریوں کی جان، مال اور مذہبی عقائد مکمل طور پر محفوظ ہوں. انصاف کی بروقت فراہمی اسی بنیادی فرض کا حصہ ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس وعدے کو پوری سنجیدگی سے عملی جامہ پہنایا جائے، مستقبل کے کسی منصوبے کے طور پر نہیں بلکہ فوری ترجیح کے طور پر. مضمون میں یہ بات بھی واضح ہے کہ انصاف میں تاخیر کس طرح لوگوں کو نظام سے مایوس کر کے متبادل اور بعض اوقات خطرناک راستے اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے. اس ساری بحث کے بعد ایک آخری خیال ذہن میں آ رہا ہے جو شاید غور و طلب ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال، قوانین کی اصلاح، ججوں کی تعداد میں اضافہ، یہ سب اقدامات بلا شبہ مقدمات نمٹائے کی رفتار بڑھا سکتے ہیں. لیکن کیا یہ اصلاحات صرف کارکردگی بہتر بنانے کا ذریعہ ہیں، یا ان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ عوام کا عدلیہ پر وہ بنیادی اعتماد بحال کر سکے جو شاید وقت کے ساتھ متزلزل ہو چکا ہے؟ اور کیا یہ اعتماد کی بحالی ہی اصل سب سے بڑی کامیابی نہیں ہوگی؟ اس سوال پر سوچنا ضروری ہے.